الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم معزز سامعین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات ذکر فرمائے ہیں کہ کس انداز میں، کس طریقے سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے
اپنے زمانے کے لوگوں کو اپنی قوم میں بسنے والے افراد کو اپنے علاقوں اور شہروں اور بستیوں میں رہنے والی آبادیوں کو وہاں رہنے والے انسانوں کو کس انداز میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا اور کس انداز میں محنت کر کر ان کو اللہ کی طرف متوجہ کیا، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ میں نے چند آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ 17واں سپارہ ہے، 5واں رکوع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ میں فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں 1 2 3 4 نہیں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہیں تفصیل سے، کہیں مختصر، کہیں ذرا وضاحت کے ساتھ، کہیں اشارتاً تذکرہ فرمایا ہے، اور اس تذکرے سے واضح طور پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس انداز میں اپنے زمانے کے لوگوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو کس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ دور تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، ہر طرف جو لوگ نظر آئے وہ بتوں کو بنا بھی رہے ہیں، بتوں کو پوج بھی رہے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے خود بت کو بنا رہے ہیں، خود اس کو تراش رہے ہیں، پتھر کہیں تو لکڑی کہیں تو اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو تراش کر اس کی آنکھیں بنا رہے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو تراش کر اس کے ہونٹ بنا رہے ہیں، اپنی ہاتھوں سے اس کو تراش کر اس کی شکل بنا رہے ہیں، خود ہی بنا رہے ہیں اس کا مجسمہ، اور پھر اس کو اپنا معبود بھی بنا رہے ہیں۔ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ اپنے ہی ہاتھ سے اس کو بنا کر اس کی عبادت میں لگ گئے کہ یہ معبود ہے۔ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ بھلا جس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں اور ہم پھر اس کی عبادت کر کر اس کو اپنا معبود بنا رہے ہیں، کتنی عجیب سی، کتنی کمزور سی بات ہے، کتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن وہ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ کس انداز میں وہ بت بناتے ہیں پھر اس کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ محلے کے لوگ، یہ علاقے کے لوگ، یہ آبادی کے لوگ، یہ میری قوم کے لوگ، یہ میرے گھر والے اور میرے گھر کے والد بھی، گھر کے سرپرست اور ذمہ دار بھی اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہے ہیں اور خود بت بنا کر اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پوری قوم کو دیکھا، اپنے والد کو دیکھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو کیسے ان کو اللہ کی عبادت پر لایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر جو محنت کی، جو قربانیاں دیں، جو کوششیں کیں، قرآن کریم نے کئی مقامات پر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ کہیں ان کو پیار سے سمجھایا، کہیں دلائل سے سمجھایا، کبھی ان کو دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کہیں دلائل دے کر سمجھا رہے ہیں، کئی نرم انداز میں ان کو سمجھا رہے ہیں۔ ہر انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ غیروں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، اپنے باپ سے کہا، اپنے قوم کے لوگوں سے کہا مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ خود تم نے جو مورتیاں بنائی ہوئی ہیں اپنے ہاتھ سے بنا کر، تم ان کے سامنے مجاور بن کے بیٹھے ہو، انہی کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، نہ یہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں نہ یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان کی عبادت سے تمہیں کیا فائدہ؟ اس کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف لگ جاؤ۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، اس کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں، صحت اور بیماری اللہ کے اختیار میں، نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں، اس اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ جس اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اس نظام کو چلا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرز پر دیکھا تھا، انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، وہ یہی کام کرتے تھے جو وہ کرتے گزرے ہیں، ہم انہی کو دیکھ کر وہی کام کر رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کا مشغلہ بھی یہی تھا، ان کی مصروفیت بھی یہی تھی، وہ بھی اسی انداز میں زندگی گزار کر چلے گئے، وہ بھی اس طرز پر تھے، وہ بھی اسی راستے پر تھے، جس راستے پر وہ تھے، جس طرز پر وہ تھے، ہم نے اس راستے، اس طرز کو اختیار کیا ہے، ہم کوئی نئی طریقے اور نئے راستے کو تو اختیار نہیں کر رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ تمہارے آباء و اجداد اور تم یہ جو بتوں کی عبادت پر لگے ہوئے ہو، یہ کوئی اچھا راستہ نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی والا راستہ نہیں ہے، یہ کوئی نجات والا راستہ نہیں ہے، یہ کوئی فلاح والا راستہ نہیں ہے، یہ تو گمراہی والا راستہ ہے، یہ تو ہلاکت والا راستہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بت کی عبادت میں لگ جانا، اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود خود اپنی ذہن اور اپنے گمان کے مطابق بنا کر اس کی عبادت میں لگ جانا، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی عقل مندی اور دانش مندی کی بات نہیں ہے، یہ تو تم زیادتی کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے، ایک لمبا عرصہ ہے، ایک لمبی تفصیل ہے۔ سال بھر میں وہ قوم ایک میلے کی طرف جایا کرتی تھی، اپنے بت خانوں کو، اپنے معبودوں کو چھوڑ کر، بند کر کر وہ چلی جایا کرتی تھی، بچے بڑے جوان سب کے سب وہ نکل جایا کرتے تھے اس میلے میں، جا کر وہاں وہ شریک ہوا کرتے تھے اور رات کے وقت واپس آ جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب میلے پر جانے کی تیاری کی تو اس تیاری میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ، ہم جا رہے ہیں میلے میں، پوری قوم جا رہی ہے، بچہ بچہ جا رہا ہے، ہر جوان جا رہا ہے، ہر بوڑھا جا رہا ہے، ہر مرد جا رہا ہے، ہر عورت جا رہی ہے، سب جا رہے ہیں میلے میں، آپ بھی چلیں نا ہمارے ساتھ، ہم آپ کو گھما کر لاتے ہیں، آپ کی تفریح کروا کے لاتے ہیں، آپ کا مزاج، آپ کا دل و دماغ خوش کر کے لاتے ہیں، چلیں آپ ہی، ہم میلے میں جا رہے ہیں۔
سال بھر کا یہ میلہ ہوا کرتا تھا، سب اس میں جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے جانے کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا۔ قرآن کریم میں مقام پر اللہ پاک اس کو ذکر فرماتے ہیں، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ وہ قوم جو ہے ستاروں پر یقین رکھا کرتی تھی، اپنے معاملات، اپنی ترتیب ستاروں کو دیکھ کر وہ بنایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نظریں اٹھائیں ستارے کی طرف، کہا کہ میں بیمار ہوں۔ قوم یہ سمجھی کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں بھئی بیمار ہے۔ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو کسی محفل میں، خوشی کی تقریب میں، شادی ہو یا کوئی تقریب ہو، آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ آدمی وہاں جائے۔ صحت ہو تو آدمی جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہیں، ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہ رہے، چلو ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا سب چلے گئے، ہتھوڑا لیا، سیدھے ان کے بت خانے میں چلے گئے جہاں ان کے بڑے چھوٹے سارے بت لگے رکھے ہوئے تھے۔ دیکھا کسی کے آگے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، کھانے کے سامان رکھے ہوئے ہیں، اور مختلف قسم کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بھئی یہ کھانے پینے کی چیزیں تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ جواب تو کسی نے دینا نہیں تھا، نہ وہ سن سکتے تھے، نہ وہ دیکھ سکتے تھے، نہ وہ بول سکتے تھے تو مجسمے نا، ہاتھوں کے بنائے ہوئے تراشے ہوئے بت تو تھے، ایک بیچ میں بڑا سارا لگا ہوا تھا، باقی دائیں بائیں ہر طرف چھوٹے چھوٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ہتھوڑا اٹھایا اور ایک کو مارا، دوسرے کو مارا، تیسرے کو مارا، چوتھے کو مارا، جتنے بت وہاں اندر موجود تھے سب کو توڑ تاڑ کر رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ ہتھوڑا لیا اور لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر رکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے اور روانہ ہو گئے۔ اتنے میں یہ لوگ واپس آئے اپنے میلے سے۔ واپس آ کر انہوں نے دیکھا اپنے بتوں کا حال کہ بھئی یہ صحیح سلامت ہم ان کو چھوڑ کر گئے تھے، واپس دیکھا کسی کے ہاتھ ٹوٹ گئے، کسی کا سر ٹوٹ گیا، کسی کی کان ٹوٹی، کسی کے کان ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے، کتنے ٹکڑے ہو گئے، پریشان ہو گئے یہ کیا ہوا۔ پھر دیکھا وہ بڑا ہے، اس کے کندھے پر وہ رکھا ہوا ہے ہتھوڑا۔ آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے بھئی یہ کیا ہوا، کس نے کیا، کون یہ شرارت کر کے چلا گیا، کس نے یہ شرارت کی۔ ایک نے کہا ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ان بتوں کی بڑی مذمت بیان کرتا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو یہ جب نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، تو ان کی عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ ان کی عبادت چھوڑ دی جائے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، عبادت صرف اس ایک اللہ کی ہوگی، ان سب کی عبادت نہیں ہوگی۔ وہی ان بتوں کی مذمت بیان کرتے ہیں، وہی لوگوں کو ان بتوں سے ہٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہی ہر چھوٹے اور بڑے کو، ہر اپنے اور ہر پرائے کو، گھر کے افراد کو اور قبیلے کے افراد کو، محلے کے لوگوں کو، اپنوں کو، پرایوں کو، سب کو ان بتوں سے دور رہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ لگتا تو یہ ہے کہ کیا انہوں نے ہی ہوگا، بلاؤ ان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ رہے ہو ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ جو تم نے حشر کیا ہے، یہ تم دیکھ رہے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ بھئی ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کے کان ٹوٹ گئے، کسی کی آنکھ پھٹ گئی، کسی کا ناک ٹوٹ گیا، یہ تو سارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے. لیکن یہ جو بڑا بیچ میں موجود ہے ہتھوڑا تو اسی کے کندھے پہ ہے نا، پوچھو نا اس سے کہ یہ حشر کس نے ان کے ساتھ کیا ہے، یا وہ بڑا بتا دے یا یہ چھوٹے بتا دیں، یا وہ بڑا بتا دے جس کے کندھے پر ہتھوڑا موجود ہے، توڑنے کا آلہ موجود ہے، باقی تو چلو ٹوٹ چکے ہیں. اگر وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ حشر کس نے کیا تو یہ تو صحیح موجود ہے نا، اس کا تو کچھ نہیں ٹوٹا، اس کا نقصان تو کچھ نہیں ہوا، لگتا تو یہ ہے کہ اس نے سب کو مارا ہوگا، لگتا تو یہ کہ سب کو اس نے توڑا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کو ترغیب دینا مقصود تھا، دعوت دینا مقصود تھی، اللہ کی طرف بلانا مقصود تھا، اللہ کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ ان میں ایک بڑا جو موجود ہے ان سے پوچھ لو نا کہ اس کو پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے اگر یہ بول سکتے ہیں تو. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. سارے موجود ہیں، بڑے بھی موجود ہیں، بوڑھے بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں، علاقے کے بڑے بڑے سارے مجاور موجود ہیں، وزراء موجود ہیں، بادشاہ موجود ہیں، قبیلے کے سردار موجود ہیں، بڑے بڑے افراد موجود ہیں. سب نے اپنا سر جھکا لیا کہ بات تو ابراہیم کی صحیح ہے. اپنے جی میں خود منہ جھکا کر سوچنے لگے کہ بات تو ابراہیم جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے، یہ بڑا بول سکتا نہیں، یہ بڑا دیکھ سکتا نہیں، یہ بڑا ان کو بچا سکتا نہیں، اس بڑے میں اس کی اتنی طاقت نہیں، اس کے اختیار میں یہ ہے نہیں کہ ان چھوٹوں کو اگر کوئی مارنے آیا تھا تو یہ ان چھوٹوں کو یہ بچا سکتا، ان کی حفاظت کر سکتا، ان کو محفوظ رکھ سکتا، یا اپنی حفاظت کر سکتا. یہ خود جس کے لاٹھی جس کے ہتھوڑا اس کے کندھے پر پڑا ہوا ہے، اگر اس کے اختیار میں اتنا بھی ہوتا کہ ان بتوں کو بچا سکتا تو یہ بچا سکتا. اور بچانا تو دور کی بات ہے، اگر اس میں بولنے کی طاقت ہوتی تو یہ کم از کم بول بھی سکتا کہ کون آیا تھا اور کون کر کے گیا ہے. لیکن نہ اس بت نے بولنا تھا اور نہ انہوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ بت بول کر ہمیں بتائے گا. خود شرمندہ ہوئے، خود ذلیل ہوئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم جن کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں یہ نفع اور نقصان دینے کا اختیار رکھتے ہی نہیں ہیں. آج واضح ہو گیا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں، یہ اگر اختیار رکھتے کسی دوسرے کو نفع پہنچانے کا، کسی دوسرے سے بیماری کو دور کرنے کا، کسی دوسرے سے نقصان کو دور کرنے کا، تو یہ آج کم از کم اتنا تو کر لیتے کہ اپنے پاس آنے والی جو تکلیف تھی اس کو ہٹا دیتے. جو ان کے محل میں داخل ہوا تھا، جو ان کے گھر میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا، جس نے ان کو توڑا وہ ان کو اس سے اپنے آپ کو یہ بچا سکتے تھے، لیکن یہ نہیں بچا سکے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے. تو وہ سب بات کو سمجھ گئے. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قرآن اس منظر کو بیان کر رہا ہے. پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ تو جانتے ہیں یہ نہیں بول سکتے. قال فتعبدون من دون الله
ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مقصود کی بات کی، جو پہلے سے کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ بھائی ان کی عبادت چھوڑو، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ تم خود بناتے ہو، خود اس کو سجاتے ہو، خود اس کو بٹھاتے ہو، خود اس کو رکھتے ہو، خود اس کو کھڑا کرتے ہو، خود اس کے اوپر سے مٹی جھاڑتے ہو، خود اس کے سامنے چیزیں رکھتے ہو، خود اس کے سامنے سے ہٹا لیتے ہو۔ یہ تو کچھ اختیار نہیں رکھتا، تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آج جب قوم پھنس گئی، کوئی جواب اس کے سامنے نہیں تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب چھوٹ ماری، کہا افتعبدون من دون اللہ، تم پر افسوس نہیں ہے کہ بھلا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو، وہ بھی اللہ کو چھوڑ کر، جو نہ تو نفع پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں نہ نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اف لکم، اف ہے تمہاری عقلوں پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، اف ہے تو تمہاری عقلوں پر کہ تم سب کچھ چھوڑ کر اللہ نے کتنی نشانیاں تمہارے سامنے رکھی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ اس نظام کو چلا رہے ہیں، جو یہ بتا رہی ہیں کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، جو نشانیاں واضح کر رہی ہیں کہ تمہیں زندگی اللہ نے دی، تمہیں موت اللہ دیتے ہیں، آسمان کے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں، زمین کے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں، پھر بھی تم اس اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو۔ تمہارے عقل پر، تمہاری سوچ پر اف ہے، یہ تمہاری عقل ہے۔ تو انہوں نے جواب تو ان سے کچھ نہیں بنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جواب دیتے اس موقع پر، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات تو انہی کے اپنے منہ سے نکل گئی، جو وہ سمجھانا چاہ رہے تھے وہ اپنے منہ سے انہوں نے بول دیا۔ تو ایک آدمی جب کسی بات پر ضد کر رہا ہو اور غلطی پر ہو اور آگے والے کو جواب نہ دے سکتا ہو، تو پھر وہ مقابلے پر لڑائی جھگڑا ہی کرتا ہے، وہ مار دھاڑ کی طرف آ جاتا ہے۔ جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں، جو بات کر سکتا ہے، وہ کبھی بھی لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں آتا، وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ بیٹھ کر بات کر لو، دلائل سے بات کرتا ہے، طریقے سے بات کرتا ہے، ترتیب سے بات کرتا ہے، ثبوت پیش کرتا ہے، دلیل پیش کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جس کے پاس دلیل نہ ہو، جو حق پر نہ ہو، اور جو اپنے موقف کو صحیح ثابت نہ کر سکے، وہ پھر اس قسم کی حرکتوں پر اتر آتا ہے، یا تو مد مقابل کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، یا مد مقابل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یا دنیاوی اعتبار سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی آپس میں پلاننگ بنا لی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دلائل میں بہت مضبوط ہیں، جو ان کی باتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ ہم سب مل کر بھی جواب نہیں دے سکتے، اور انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا، ہم اپنے بتوں کو ان سے نہیں بچا سکے، ہم ان سے کوئی دفاع نہیں کر سکتے۔ ایک ہی حل ہے، ان کو اٹھاؤ، آگ میں ڈالو، جلاؤ، ختم کرو اور اپنی جان بچا لو، ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کے لیے انہوں نے پروگرام بنایا، ساز و سامان جمع کیا، ایک کافی عرصے تک محنت کر کر لمبی چوڑی آگ جلائی، کئی مہینوں اس کے ایندھن کو جمع کیا۔ جب انہوں نے آگ جلائی، بڑی لمبی چوڑی آگ، اس کی تپش، اس کی گرمائش اتنی زیادہ تھی، اس کے اوپر سے پرندے کئی بلندیوں پر اڑتے ہوئے اس کی گرمائش کی تپش کی وجہ سے وہ اسی پر جل کر گر جایا کرتے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ اب انہوں نے جلائی تھی آگ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالیں گے، لیکن اس آگ کی تپش کی وجہ سے ان کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں کیسے۔ انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد ترتیب بنائی، ایک ایسا آلہ تیار کیا جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر آگ کے بالکل درمیان میں پہنچایا جائے۔ آلہ تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں داخل کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں داخل کیا، انہوں نے تو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ڈال دیا آگ میں، یہ جل جائیں گے،
بس اب ہمارے سامنے نہ یہ کھڑے ہوں گے، نہ یہ بات کریں گے، نہ ہم ان کے جواب دیں گے، نہ یہ ہمارے سامنے سوال کریں گے، نہ ہم ان کے سوال کے جواب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، نہ یہ ہوں گے، نہ ہمارے معبودوں کے خلاف بات کریں گے، نہ یہ ہوں گے یا نہ ہمارے نظریات کے خلاف بات کریں گے، نہ یہ ہوں گے نہ ہمارے عقائد کے خلاف بات کریں گے، لہذا ان سے آسانی سے یوں ہی جان چھٹ جائے گی۔ انہوں نے ڈالا آگ میں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آگ سے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، اور ایسی ویسی ٹھنڈی بھی نہیں جس سے نقصان پہنچے، ٹھنڈک بھی وہ چاہیے جو سلامتی والی ہو، سکون والی ہو، راحت والی ہو، چین اور اطمینان والی ہو۔ ٹھنڈک بھی جب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ تکلیف پہنچاتی ہے، گرمی بھی جب بڑھ جاتی ہے تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے آگ سے کہ ہمیں وہ ٹھنڈک چاہیے جو ٹھنڈک سلامتی والی ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، دوسروں کی عبادت سے ہٹا رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کی نفی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی طرف لا رہے ہیں۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پر آ کر صرف اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے بچا رہے ہیں، شرک کی مذمت کر رہے ہیں، شرک سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، خود بھی شرک سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی شرک سے بچا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی پلاننگ بنائی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت آگ میں فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں تفصیلی واقعہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈالنے کی تیاریاں مکمل کر لی، آخری مرحلہ تھا، کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حامی نہ علاقے میں، نہ قبیلے میں، نہ گلی میں، نہ محلے میں، نہ پڑوس میں، نہ رشتہ داروں میں، نہ گھر کے اندر کوئی ایک فرد بھی حمایت کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سارے کے سارے مخالف، حکومت بھی مخالف، عوام بھی مخالف، قبیلہ بھی مخالف، گھر بھی مخالف، سب کے سب مخالف۔ ایسے میں انسان کی کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرمانے لگے اگر آپ حکم دیں تو ایک پر سے اس آگ کا خاتمہ کر دوں گا اور آپ کو بچا کر محفوظ کر لوں گا، صرف آپ مجھے اشارہ کریں۔ انہوں نے جو آگ کئی مہینوں سے تیاری کر کر لگائی ہے، یہ ایک اشارے کی دیر ہوگی، اس آگ کا نام و نشان نہیں بچے گا، یہ آگ ایسے ختم ہو جائے گی، آپ کو کیا نقصان پہنچائیں گے یہ ہم آگ کو صفحہ ہستی سے بٹھا کر رکھ دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بات سنی نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے اگر آپ کو اللہ نے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ نے آپ کو نہیں بھیجا تو میں جس اللہ کی دعوت کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہوں، جس اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں، اگر اللہ وہ چاہتے ہیں مجھے بچانا تو میں اس پر راضی ہوں، اگر اللہ وہ چاہتے ہیں میں اس آگ میں جل جاؤں میں اس پر بھی راضی ہوں، میں اپنے اللہ کی رضامندی پر خوش ہوں، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا یا آپ سے فرمائش نہیں کر رہا کہ آپ میری مدد کریں، آپ میرا تعاون کریں، آپ میری حمایت کے لیے کھڑے ہو کر آگ کو یہاں سے ہٹا دیں تاکہ میں آگ سے بچ جاؤں، تکلیف سے بچ جاؤں، جلنے سے بچ جاؤں۔ آدمی کو جب ایسے میں جب وہ ہر طرف سے تکلیف میں ہو، کوئی ایک سہارا حمایت کا، تعاون کا، مدد کا مل جائے تو کتنی اس کو خوشی ہوتی ہے، کتنا اس کو راحت ملتی ہے کہ یار دیکھو اتنی مشکل میں یہ مجھے سہارا اور آسانی مل گئی۔ ویسے بھی جملہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بھئی ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا بھی بہت بڑا سہارا محسوس ہوتا ہے، یار ہاتھ میں کوئی چیز آ گئی ہے، سہارا مل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، عقائد میں مضبوط تھے کہ جو کچھ اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ آگ میں اللہ نے مجھے جلانا ہے، مجھے قبول ہے، آگ سے اللہ نے بچانا ہے، مجھے قبول ہے، میں اللہ کے اور فیصلے پر راضی ہوں، مجھے حضرت جبرائیل کی کوئی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یوں مدد فرمائی کہ یہ میرا بندہ کیسے لوگوں کو میرے طرف بلا رہا ہے، لوگ سب مخالف ہیں،
سب مخالفت پر اتر آئے، نقصان پہنچانے پر اتر آئے، نقصان پہنچانے کی تیاریاں کر لی ہیں، اور حضرت جبرائیل گئے، انہوں نے ان کے تعاون کو واپس کر دیا، تو اللہ نے فرمایا آگ سے کہ اے آگ تو میرے محبوب کے لیے ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی وہ جس سے ان کو سکون اور راحت پہنچے۔ وہ آگ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، 40 دن تک مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، بالکل صحیح سالم، جس رسیوں سے باندھا تھا وہ رسیاں جل گئیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں بکا ہوا، ایک بال بھی نہیں جلا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے راحت والے دن وہی تھے جو میں نے آگ میں گزارے ہیں۔ یوں تو انسان کو آگ محسوس ہوتی ہے، اس میں تپش ہے، حرارت ہے، جلا دیتی ہے، ہم بھی کھانا پکانے کے لیے آگ کی تپش کو استعمال کرتے ہیں، اور اللہ نے آگ کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ تپش دے، وہ جلائے اور وہ بھون کر رکھ دے، لیکن اللہ نے یہ تپش آگ میں رکھی ہے تو یہ اللہ ہی اس آگ میں سے تپش کو نکالنے پر قادر ہیں، اور اللہ نے اس آگ کے ذریعے سے جس سے لکڑی کو جلا دیا، جس سے پرندوں کو جلا دیا، جس سے ہر چیز کو جلا دیا، لیکن حضرت ابراہیم کو بچا دیا۔ یہ ان لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ آگ اگر جلاتی ہے تو اللہ کی مرضی کے ساتھ جلاتی ہے، اور اگر بچاتی ہے تو بھی اللہ کی مرضی کے ساتھ بچاتی ہے۔ اللہ چاہیں گے تو یہ آگ جلائے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو یہ آگ نہیں جلا سکتی۔ تو وہ عقیدہ جو انبیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آگ سے نفع کا پہنچنا، آگ سے نقصان کا پہنچنا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آگ سے نفع اور نقصان کا پہنچانا کسی اور کے اختیار میں، کسی کے بس میں، کسی کی طاقت میں نہیں ہے۔ یہ اگر آگ گرم ہے، یہ حرارت پہنچا رہی ہے، صرف اللہ کے حکم سے پہنچا رہی ہے، اگر نہیں پہنچائے گی تو اللہ کے حکم سے نہیں پہنچائے گی۔ یہ عقیدہ اس واقعے سے بڑی آسانی کے ساتھ صاف شفاف انداز میں سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں بچا کر واضح کر دیا کہ دیکھو دنیا کے اندر نفع کی ساری صورتیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں، حقیقت میں ان میں نفع نہیں ہے، اللہ نے ڈالا ہے تو ہے، اور جتنی نقصان کی صورتیں نظر آ رہی ہیں ان میں نقصان اللہ نے ڈالا ہے تو ہے۔ اگر اللہ نے اس میں نقصان نہیں ڈالا تو اس میں کوئی نقصان ڈال ہی نہیں سکتا۔ بظاہر ایک صورت ہمیں نظر آ رہی ہے نقصان کی ہے، اللہ اس سے نفع پہنچا دیں، اللہ اس پر قادر ہیں۔ کوئی بظاہر صورت نفع کی ہے، اللہ اس سے نقصان پہنچا دیں، اللہ اس پر قادر ہیں۔ تو اللہ نفع اور نقصان کے مالک صرف اللہ ہیں، مختار کل صرف اللہ ہیں، بیماری دینے والے اللہ ہیں، صحت دینے والے اللہ ہیں، شفا دینے والے اللہ ہیں، بیماری لانے والے اللہ ہیں، زندگی دینے والے بھی اللہ ہیں، موت دینے والے بھی اللہ ہیں۔ یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے، یہ سمجھانا مقصود ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے یہی تعلیمات واضح کی ہیں کہ اللہ سے اپنے نسبت کو یوں جوڑا جائے، اپنے عقائد کو مضبوط کیا جائے، اپنے نظریات کو مضبوط کیا جائے، چھوٹی چھوٹی مشکلات میں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے اندر ہمارا رخ دوسری طرف پھر کر نہ چلا جائے، اللہ سے ہٹ کر کسی غیر کی طرف نہ چلا جائے، اللہ سے ہٹ کر کسی دوسری طرف نہ چلا جائے، ہر حالت میں ہمارا رخ اللہ کی طرف رہے، بیماری میں بھی، تکلیف میں بھی، پریشانی میں بھی، راحت میں بھی، آسانی میں بھی، صحت میں بھی، فراوانی میں بھی، تنگی میں بھی، شدت میں بھی، سختی میں بھی، ہر حالت میں انسان کی نظر اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیں۔